أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر۔ تاریخ کربلا کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، اور سلسلہ گفتگو آج 4 محرم کو اس منزل پر پہنچا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ولایت عہدی یزید اور بیعت یزید کے حوالے سے کیا اقدام انجام دیا۔ سورہ قصص کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کے حوالے سے صرف اسی جملے پر آج اکتفا کروں گا کہ خائفاً یترقب حضرت موسیٰ نے بھی کہا اور امام حسین بھی کہہ کر جا رہے ہیں۔ فرق دونوں ان ہستیوں میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کہہ رہے ہیں یا حضرت موسیٰ کی جب کیفیت بیان کی جا رہی ہے فخرج منہا خائفاً یترقب، کہ موسیٰ خوف کی عالم میں اور اس اندیشے کے ساتھ نکل رہے تھے کہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کچھ پریشانی آ سکتی ہے۔ امام حسین بھی انہی الفاظ کے ساتھ مدینے سے نکل رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ جب نکل رہے ہیں تو اپنی ذات کے بارے میں یہ جملے کہہ رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اسلام کے بارے میں ان کلمات کے حوالے سے پریشان ہیں کہ اسلام کے لیے کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے، اور حادثے رونما ہو رہے تھے۔ خلافت یزید، بیعت یزید اتنا بڑا سانحہ تھا تاریخ اسلام کے لیے، اور میں کل یہ بیان کر چکا ہوں کہ عام طور پر جو تصور ہے کہ شام سے آنے والے خط سے بیعت یزید کا آغاز ہوا، نہیں، قطعا نہیں۔ یزید کی خلافت کو، یزید کی بیعت کو، یزید کی ولایت عہدی کو کم از کم 4 سال اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 30 سال محنت کی گئی ہے، یا بعض روایات کے مطابق 20 سال اس کے لیے گراؤنڈ فراہم کیا گیا ہے کہ کس طرح سے یزید کو تخت نشین کیا جائے، کس طرح سے یزید کو خلافت دی جائے۔ اور اس کا نمونہ میں نے کل عرض کیا کہ وہ تمام طریقے جس کے ذریعے سے اب تک خلفائے راشدین اور امیر شام خلیفہ بنے تھے، ان تمام طریقوں کو روئے کار لا کر، ان تمام طریقوں پر عمل کر کے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید کے لیے اہل حل و عقد سے بیعت لی گئی، یزید کے لیے استخلاف کیا گیا، یزید کے لیے شورا، اور وہ بھی 6 افراد پر مشتمل نہیں بلکہ تمام شہروں کی شورا کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اب آپ خود بتائیں، خود تصور کریں، کوئی بھی انسان اگر اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہو اور 4 سال کی اس محنت کے بعد دیکھ چکا ہو کہ کوفے کی تمام شخصیات نے یزید کی بیعت کر لی ہے، بصرے کے تمام چیدہ افراد نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا ہے، مکہ اور مدینہ کے لوگ یزید کی خلافت کو تسلیم کر چکے ہیں، دمشق اور اس کے دیگر متعلقہ مناطق جو ہیں وہ تمام کے تمام سر تسلیم خم کر چکے ہیں یزید کی خلافت کے سامنے، تو کسی کے ذہن میں یہ خطور تک نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یزید کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور یہاں آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ بھی پیش کر دوں کہ کس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا، کس طرح سے تبلیغات کی گئی، کس طرح سے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یزید کی بیعت تمام ہو چکی ہے، یزید کی بیعت مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا ایک نمونہ امیر شام آتا ہے مدینے میں اور اپنے ساتھ
شام کے جتنے فوجی کمانڈر تھے، جتنے قبائلی شخصیات تھیں، جتنی اہم شخصیات تھیں، ان کو ساتھ لے کر آتا ہے. اور اس کے بعد کچھ واقعات کی طرف میں گزشتہ مجالس میں اشارہ کر چکا ہوں. آج بس اس کی طرف ایک نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح سے تبلیغات کی گئی، کس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا، کس طرح سے لوگوں کو قائل کیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ یزید سے بہتر خلیفہ عالم اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا. ایک اجلاس منعقد کیا جاتا ہے جس میں صرف اور صرف شامی کمانڈرز، شام کے قبائلی سردار، شام کی اہم شخصیات، شام میں جو حکومتی عہدیدار اور حکومتی حکام تھے وہ سب کے سب موجود. ایسے اس میں وہ 4 شخصیات، صحابہ کرام کے وہ 4 اہم فرزند، عبداللہ ابن عمر، امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور اس قسم کی جتنی بھی شخصیات تھیں، ان کو بٹھایا گیا. اور امیر شام نے یہ اپنے باڈی گارڈز کو، اپنے محافظوں کو، اپنے سپاہیوں کو جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یہ حکم دیا کہ میں تقریر کروں گا، میں ان قبائلی، اپنے شامی قبائلی سرداروں کے سامنے گفتگو کروں گا، میں ان کو جو کچھ بھی کہوں، اگر ان میں سے کوئی شخص میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے اٹھے یا میری بات کی تردید کرنے کے لیے اٹھے، بغیر سوچے سمجھے سر قلم کر دینا. اور یہ بات ان کے سامنے کہی گئی کہ نہ مجھے تمہاری تصدیق کی ضرورت ہے، نہ تمہاری تردید کی ضرورت ہے، تم لوگ صرف خاموش بیٹھ کر میری گفتگو سنو گے. اور یہ کام کیا گیا. اور اس محفل میں، اس مجلس میں، اس نشست میں یہ اعلان کیا کہ الحمدللہ تمام شخصیات نے، صحابہ کرام کے تمام فرزندوں نے، مدینے اور مکے کی تمام چیدہ اور اہم شخصیات نے امیر المومنین نعوذ باللہ یزید کی بیعت کر لی ہے. اور اس میں پورا ایک تھیٹر بنایا گیا، پورا ایک ڈرامہ لگایا گیا، پورا ایک اسٹیج سجایا گیا. پھر اسی مجمع میں سے کچھ افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے امیر شام، اگر آپ اجازت دیں، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی راضی نہیں ہو رہا تو ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں. کس طرح سے ہر فرد کو اس 4 سال کے عرصے میں یزید کی بیعت کے لیے ذہنی طور پر مطمئن کر دیا گیا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اب یزید کے خلاف کوئی شخص انکار کر سکتا ہے بیعت کا. کتنا کام کیا گیا. تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ان واقعات سے. جن افراد سے مشورہ کرنا تھا، ہر فرد کو پکڑ کے مشورہ کیا گیا. جن افراد کو راستوں سے ہٹانا تھا ان کو ہٹا دیا گیا. بالکل ایک تیار خلافت، ایک تیار حکومت یزید کے حوالے کی گئی، جو نظریاتی طور پر اور مالی طور پر، یعنی اس کو مال کے ذریعے سے، اس کو لالچ کے ذریعے سے مضبوط کر دیا گیا. ان تمام قبائلی سرداروں کے منہ بند کر دیے گئے کہ جو کسی مالی لالچ میں یا کسی دنیاوی لالچ میں یزید کے خلاف اٹھ سکتے تھے. اور اسی طرح سے نظریاتی طور پر بھی سب کی زبانیں بند کر دی گئیں کہ کس طرح سے تم ایک ایسے ولی عہد کے خلاف، ایک ایسی شخصیت کے خلاف زبان کھول سکتے ہو جو اہل حل و عقد کے کہنے پر خلیفہ بنا ہو، جو استخلاف کی بنیاد پر خلیفہ بنا ہو، جو شورا اور مسلمانوں کی باہمی مشورت کی بنیاد پر خلیفہ بنا ہو، جس کے پاس فوج ہو، جس کے پاس غلبہ ہو. یہ تمام اسلام کے سیاسی نظریات ہیں جن کی بنیاد پر بنا. اب آپ کے سامنے میں نے یہاں تک آپ کو لے آیا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں میں کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا کہ اس ولی عہد کی یا اس نئے آنے والے خلیفہ کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے. صرف 4 آدمی جن سے زبردستی بیعت لی گئی تھی، یا جن کو خاموش کروا دیا گیا تھا، یا جن کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ بھی راضی ہیں. ایسے اس میں صرف امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ عظیم انسان ہیں کہ جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو امام کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اے فرزند رسول، یہ وہ شخص ہے جو اس وقت تک کے جتنے بھی خلیفہ بنے ہیں ان سے نظریاتی طور پر برتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تمام کی تمام
علمی اور نظریاتی حمایت حاصل ہے، اور آپ اس کے مقابلے میں فرما رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یقیناً امام حسین کا جواب ہوگا کہ اگر آج اس مسئلے کو نہ روکا گیا تو اسلام کے اندر ایسے ایسے خلیفہ آئیں گے، ایسے ایسے افراد تخت رسالت پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے، ایسے ایسے افراد جانشین رسول بننے کی کوشش کریں گے کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے کل سر جان کی مثال دے چکا ہوں، لیکن آج اس سے بڑھ کر ایک مثال دوں گا. اسی یزید کا ایک بندر تھا، بندر پالا ہوا تھا اس شخص نے، اور اس کو باقاعدہ کنیت دی ہوئی تھی. یعنی اس کو نہ کوئی بندر کے نام سے بلا سکتا تھا، نہ کوئی اور کسی نام سے، بلکہ ہمیشہ تمام درباری اسے کنیت سے پکارا کرتے تھے، ابو قیس. یعنی بندر تھا اور اس کا نام رکھا ہوا تھا ابو قیس. اس کے لیے خلعت تیار کی گئی تھی، اس کے لیے کمر میں باندھنے کے لیے، اسی بندر کے کمر میں باندھنے کے لیے سونے کا پٹکا بنایا گیا تھا، اس کے لیے زیور تیار کیے گئے تھے جو وہ پہنا کرتا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے لیے وہ ماہرین جو جنگی گھوڑوں کی تربیت کیا کرتے تھے، جو جنگ میں لڑنے والے گھوڑوں کے علاوہ گھڑ دوڑ کے جو گھوڑے ہوا کرتے تھے ان کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو مأمور کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ ایک گدھے کو تربیت کرو اور اس کو اس طرح سے تربیت کرو کہ ابو قیس کو بٹھا کر سواری دیا کرے، ابو قیس کو سیر کروایا کرے. اور یہیں پر ہی سلسلہ ختم نہیں ہوا. آپ دیکھیے تاریخ اسلام کے اندر کہ کس شخص کو جانشین رسول بنایا جا رہا ہے، کس شخص کو رسول اللہ کے تخت پر بٹھایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے بٹھایا جا رہا ہے؟ استخلاف کے ذریعے سے. اہل حل و عقد یعنی مدینے اور مکے کی چیدہ چیدہ شخصیات سے زبردستی بیعت لے کر، جس کے لیے پورے عالم اسلام سے مشورہ کیا جا رہا ہے. اور وہ مشورہ میں نے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ اگر کوئی ذرا سا بھی خلاف مشورہ دیتا تھا، ایسا مشورہ دیتا تھا جو امیر شام کی طبیعت پر ناگوار گزرے، تو اس کی توہین کی جاتی تھی. ابو قیس کے لیے کیا 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 جاتا تھا. اور پستی کی ایک مثال ساتھ ہی اسی ابو قیس کے حوالے سے پیش کر دوں کہ صحابہ کرام کا درجہ عالم اسلام میں ہمیشہ بڑا عظیم المرتبت رہا ہے، تمام لوگ احترام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اسی امیر شام کے فرزند اسی یزید کو آ کر خبر دی گئی کہ ہمارے یہاں فلاں صحابی رہا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کے دفنا دو. اب یہ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ تقریباً اس کا لب لباب بولنے کا لہجہ ایسا تھا کہ جاؤ جا کے دبا دو، مجھے کیا بتانے آئے ہو. یہ ہے وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بننے والا ہے. لیکن اس سے بھی بدتر صورتحال ہو جاتی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مثلی لا یبایع مثلا نہ کہتے. صحابی رسول کے جنازے کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کے دفن کر دو، مجھے کیوں بتانے آئے ہو. اور یہی یزید، یہی شخص جو خلیفہ رسول بننے کا خواہش مند ہے، اور جسے زبردستی یا جس طرح سے بھی اپنی خواہشات کے تحت خلیفہ بنایا جا رہا ہے، جب اس کا یہی بندر ابو قیس مرتا ہے اسی گدھے سے یا گدھی سے گر کے، تو اس کے لیے تمام حکام کو، شام کے تمام فوجی کمانڈروں کو، تمام شخصیات کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرو. اب آپ خود تصور کریں کہ وہ سلسلہ جس طرح سے خلیفہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جس مضبوط انداز میں ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، کل کو اگر یہ شخص سر جان کے بجائے کسی بندر کو جانشین بنا دیتا کہ آج سے 3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تو کیا کسی میں جرت تھی کہ یزید کی مخالفت کرتا؟ احسان ہے یہ حسین ابن علی کا مسلمانوں پر، احسان ہے یہ فاطمہ کے فرزند کا. اسلام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے حسین ابن علی نے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. روک دیا ہے اس مقام پر تمام کے تمام غلط نظریات کو امام حسین نے.
اور اس کے بعد امام حسین اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے مکے تشریف لے کر آتے ہیں۔ کیا کریں حسین ابن علی؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے پہنچے، مدینے میں بھی یہ خبر بالکل ایسے پھیلی تھی جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ حسین ابن علی بیعت سے انکار کر دیں گے، حسین ابن علی میدان میں آ جائیں گے۔ یعنی کوئی شخص اتنے مضبوط جانشین کے خلاف، اتنی مضبوط شخصیت کے خلاف، جو نظریاتی طور پر اب تک کا سب سے مضبوط خلیفہ ہے، اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا؟ جنگل میں آگ کی طرح سے یہ خبر پھیل گئی، اور اس خبر کو، اس نظریے کو اور اس دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی مکے آئے، یہ فیصلہ سنانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو نظریہ ہے، یہ جس طرح سے بیعت ہوئی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ امام حسین مکے تشریف لے کر آتے ہیں۔ مکے میں آنے کے بعد ایک محلہ ہے جسے شعب علی کہا جاتا ہے، ایک شعب ابی طالب ہے، ایک شعب علی ہے۔ شعب علی میں عباس ابن عبد المطلب کا گھر تھا، وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سکونت پذیر ہوئے۔ یہ حسین ہیں جو باقاعدہ اعلان کر کے، جو علل اعلان مکے میں یہ کہہ کر رکے ہیں مثلی لا یبایع مثلا۔ اور امام حسین سے پہلے یہاں پر عبداللہ ابن زبیر آ چکے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے مدینے کے والی ابن اشدق نے، مکے کے والی ابن اشدق نے سوال کیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر مسجد الحرام میں رہا کرتے تھے، نہ نماز میں شرکت کرتے اور علیحدہ صف بناتے، اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت زبان کے طور پر تو نہیں لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے دے رہے تھے کہ آؤ اور میری بیعت کرو۔ ایسے اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تشریف لے آتے ہیں۔ امام حسین کی آمد بہت ساری شخصیات کے لیے امید کی یہ کرن بیدار کر گئی کہ وہ جو ہم نے بیعت کی تھی، وہ جو ہم خاموش ہوئے تھے، وہ صحیح نہیں تھا۔ اگر فرزند رسول بیعت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی پلٹ سکتے ہیں، ہم بھی اس بیعت سے نکل سکتے ہیں۔ ایک امید کی کرن تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے میں رہنا، لیکن یہ امید کی کرن عبداللہ ابن زبیر امام حسین کو اپنے لیے، یہ تاریخ کے اندر سب نے تسلیم کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی ماتھے پر شکنیں پڑی رہتی تھی صرف یہ سوچ کر کہ حسین ابن علی مکے میں ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ جب تک امام حسین مکے میں ہیں، مکے میں آنے والا ہر فرد امام حسین کے پاس آتا ہے فرزند رسول کی زیارت کے لیے۔ یہاں پر جو عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی امام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، جو عمرے پر نہیں آئے بلکہ ویسے کسی مسئلے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، جس کو بھی خبر ملتی ہے وہ حسین ابن علی کے زیارت کے لیے جاتا ہے۔ جہاں امام حسین جاتے ہیں وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ امام حسین کی حیثیت یہ ہے کہ اگر ابھی یہ دیکھیے گا کہ عبداللہ ابن زبیر کی حالت کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر روایات کے اندر ہے کہ اس وقت امام حسین کا وجود عبداللہ ابن زبیر کو سب سے زیادہ ناپسند تھا کہ کسی طرح سے امام مکے سے چلے جائیں۔ لیکن اگر عبداللہ ابن زبیر امام کی زیارت کے لیے نہیں جاتا تو تب بھی اس کے لیے مشکل ہے کہ لوگ سوال کریں گے کہ فرزند رسول آئے ہوئے ہیں اور تم ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ تو اس نے ایک روٹین بنا لی تھی کہ 2 دن تک ہر روز جاتا تھا، 2 دن نہیں جاتا تھا، پھر 2 دن ایک دن کر کے جایا کرتا تھا، تاکہ امام حسین کی اہمیت بھی اجاگر نہ ہو اور یعنی اس اہمیت کو کم کر دے، اور ساتھ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں گا تو وہاں جب اس طرح سے جاؤں گا تو مجھے بھی اہمیت ملے گی۔ لیکن اس کی بنیادی خواہش، ان کی قلبی خواہش یہ تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ جائیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں جلد از جلد مکے کے مباحث کو آج کوشش کروں گا کہ سمیٹ دوں۔ سوالات اصل کوفے کے بارے میں ہیں، کوفے کے حوالے سے ہمارے نوجوان،
ہمارے مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ کوفہ شاید ایک ایسی سرزمین ہے جہاں تمام کے تمام شیعہ آباد تھے، تمام کے تمام مومنین تھے، اور ایک دم سے ان سب نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر ان کے ساتھ بے وفائی کی. ایسا نہیں ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی ایک یا دو یا جتنی جلدی ہو سکا ان مباحث کو مکمل کروں گا. لیکن یہاں صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی مکہ میں آمد، اور دوسری یہ سب سے بڑی خبر کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. گویا کہ 4 سال کی محنتوں کو خاک میں ملا دیا امام حسین نے، یا 20 سال کی کوششوں کو ملیا میٹ کر دیا امام حسین نے. اب لوگوں نے امام حسین کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع کیا. جیسے جیسے کسی کو خبر ملنا شروع ہوئی، امام حسین کو خطوط آنا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں کو خود امام حسین نے خط لکھے ہیں اس امر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں. امام حسین نے جہاں بھی جس کسی کو بھی خط لکھا ان کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا. اتنی گمراہی آ چکی تھی. یہ غلط تصور ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کے لالچ میں تھے، حکومت بنانا چاہ رہے تھے، اقتدار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کہ یہ سوچ کر کے یزید ایک ناپختہ حکمران ہے، میری عمر زیادہ ہے. نہیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے. جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں جانتے، امام کے خطوط سے نا آشنا ہیں، ممکن ہے وہ یہ بات کریں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات یہ بتا رہے ہیں کہ امام ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. اور اب تک کے امام کے تمام اقدامات اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ امام ہدایت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور امام نے کس طرح سے اسلام کو اس خطرے سے بچایا ہے، صرف ایک اعلان کر کے کہ مثلی لا یبایع مثلا. جس خطرے کو، جس چیز کو مٹانے کے لیے 4 سال یا 20 سال یا اس سے زائد عرصہ لگا ہے، بس یہاں تک پہنچا دیا. خطوط آنے شروع ہوئے. اور ایک آخری مطلب کی طرف اشارہ کر کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جا کیوں رہے ہیں. حج کے حوالے سے تاریخی حقیقت ہے، اسلامی نقطہ نظر سے امام نے حج شروع ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر حج شروع کر لیتے تو ایک واجب امر کو شروع کرنے کے بعد ختم کرنا مناسب نہیں ہے. امام سے یہ توقع نہیں کی جاتی. امام نے حج شروع ہی نہیں کیا، بلکہ حج شروع کرنے سے پہلے ہی امام مکے سے تشریف لے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ امام مکے سے گئے کیوں؟ امام مکے سے اس لیے گئے ہیں کہ اگر آپ مختلف حکمرانوں کو، مدینہ ہو یا مکہ ہو، ان کے والیوں کو جو یزید کی جانب سے خطوط آئے ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر خط میں یزید کا مطالبہ یہ ہے کہ سر حسین کو ہماری طرف بھیجو، سر حسین کو کاٹ کر جلد از جلد میرے پاس روانہ کیا جائے، اس خط کے جواب کے ساتھ سر حسین بھیجا جائے. یہ ایک طرف، یہ ایک حقیقت. اور دوسرا، روایات یہ بتاتی ہیں کہ حاجیوں کے لباس میں کچھ قاتل بھیجے گئے صرف اس لیے کہ امام حسین کو خانہ کعبہ کے گرد سرزمین مکہ پر شہید کر دیا جائے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شہادت، چاہے وہ سرزمین مدینہ پہ ہوتی چاہے سرزمین مکہ میں ہو، کوئی معنی نہیں رکھتی. حسین شہادت کے لیے، شہادت حسین کے لیے ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حرم امن الہی یعنی خانہ کعبہ اور مکہ کی حرمت باقی رہے. حسین مکہ کی حرمت کو بچا رہے ہیں. آج مکہ کی جو حرمت موجود ہے وہ حسین کا صدقہ ہے. کہ امام کے فرامین ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ مجھے اگر ایک بالشت مکہ کی سرزمین سے باہر قتل کر دیا جائے، مجھے مکہ کی سرزمین سے باہر ذبح کر دیا جائے، وہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ مجھے مکے سے ایک بالشت اندر ذبح کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مکے کی حرمت پامال ہو جائے گی. اور آپ یہ دیکھیے گا، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حسین نے حرمت کعبہ کو کس طرح سے بچایا. بڑا معروف واقعہ ہے کہ عراق سے ایک شخص آیا، عراق سے
حج کے موقع پر بعد کے سالوں میں، اور اس سے ایک مکھی مر گئی حج کے دوران. اس نے جا کے عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا کہ یہ حج کے دوران حالت احرام میں میرے ہاتھ سے مکھی ماری گئی ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو اس پہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں، کہ مجھ سے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مکھی کا کفارہ کیا ہوگا جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا. ہاں، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے شہید کیا، لیکن حسین ابن علی کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ انہی قاتلوں سے تعلق رکھنے والا، اسی سرزمین قاتلین سے آنے والا فرد بھی مکے کی حرمت کو بچا رہا ہے. حسین نے مکے کی حرمت کو محفوظ کر دیا. اور اگر یاد رکھیے اگر خدا نخواستہ حسین ابن علی کو سرزمین مکہ پر شہید کر دیا جاتا تو پھر مکے کی حرمت، پھر مکھی کے بارے میں کون سوال کرتا؟ پھر شکار کے بارے میں آ کر کون سوال کرتا؟ پھر کس حکم کے بارے میں سوال کیا جاتا؟ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی اس اقدام کے حوالے سے قدم نہ اٹھاتے، اگر مکے سے تشریف نہ لے کر جاتے، تو تاریخ اسلام میں شریعت کا جو ایک باب ہے جسے کتاب الحج کہا جاتا ہے، حج تقریباً ختم ہو جاتی. یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے احکام حج کو بچایا. اپنے ایک اقدام کے ذریعے سے حسین دین کو بچاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حسین شریعت کو بچا رہے ہیں. حسین فقہ کو بچا رہے ہیں. اور اس فقہ کو بچانے کے لیے حسین خط لکھتے ہیں، من حسین ابن علی الی رجل الفقی. حسین ابن علی کی جانب سے حبیب ابن مظاہر کے نام خط ہے. حبیب کون؟ حبیب جو فقیہ ہے. امام حسین نے سرزمین کربلا پر پہنچ کر جو چند خطوط بھیجے ہیں، ان میں ایک خط حبیب ابن مظاہر کے نام ہے. اے حبیب، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، اور حبیب میں اکیلا نہیں آیا ہوں. حبیب میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں. حبیب میں اپنی بہنوں کو، اپنی ناموس کو، اپنے خاندان کو لے کر آیا ہوں. ان اردت نصرتنا، اے میرے حبیب، اے میرے بچپن کے دوست، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حسین ابن علی کی مدد کرو، ہماری مدد کے لیے آؤ، تو جلدی آنا. بس عزادارو، اس خط کا ملنا تھا. حبیب بے چین ہوئے. قبیلے کے نوجوان جو وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ حبیب کیا ارادہ ہے؟ تو حبیب نے کہا کہ اب میں ضعیف ہو چکا ہوں، نہیں جا سکتا. جوان چلے گئے. حبیب نے ان کے سامنے اس لیے کہا تھا کہ ابن زیاد کو خبر نہ ہو جائے. جوان چلے گئے. حبیب کی زوجہ نے پوچھا کہ اے حبیب، فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم انکار کر رہے ہو. کل کو رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کل کو اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھ لیا تم سے کہ میرے بیٹے نے تمہیں خط لکھا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ کہا کہ اے مومنہ، بھلا یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے حسین مدد کے لیے بلائے اور حبیب مدد کرنے کے لیے نہ جائے؟ میں جاؤں گا، میں ہرگز جاؤں گا. بس عزادارو، حبیب مکے سے کوفے سے نکلے ہیں اور اپنے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کو لیا. میں مسائل مختصر کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. کربلا میں جب سے بیبیاں خیمہ زن ہوئی تھیں، جب سے یہ قافلہ خیمہ زن ہوا تھا، اس دن سے ہر روز زمین لرز اٹھا کرتی تھی. اس لیے کہ کبھی کوئی سردار، کبھی حجار ابن ابجر چند ہزار افراد کو لے کر آ جاتا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں جب لشکر آتا تھا، سرزمین دھمکتی تھی. آواز ایسی اٹھتی تھی کہ اہل بیت کے بچے، خواتین پوچھا کرتی تھی کہ اب کیا ہوا، تو بتایا جاتا تھا کہ اب حجار ابن ابجر لشکر لے کر آیا ہے، اب خولی لشکر لے کر آیا ہے، اب شمر لشکر لے کر آیا ہے. تو جب بھی اس قسم کی آواز آتی تھی تو زمین لرزنے لگتی تھی، بچے گھبرا جایا کرتے تھے، خواتین خوف زدہ ہو جاتی تھی کہ ارے ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہیں آ رہا.
کہ ایک دن 7 محرم کو خیمہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جیسے ہی آوازیں بلند ہوئیں، جناب سیدہ زینب نے کہا کہ اماں فضہ ذرا معلوم تو کرو کہ یہ خوشی کی آوازیں کیسی ہیں۔ بس جناب فضہ آئی ہیں، آ کر بتاتی ہیں بی بی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آئے ہیں نصرت حسین کے لیے۔ بس جیسے ہی بی بی نے سنا کہ ارے ہماری امداد کے لیے، ہماری مدد کے لیے بھی کوئی آیا ہے، بی بی نے کہا فضہ جاؤ اور حبیب کو ہمارا سلام کہو۔ بی بی فضہ گئی ہیں خیمے کے پاس جا کر کہتی ہیں حبیب تمہیں بنت رسول نے سلام کہا ہے، بس بنت رسول کا سلام سننا تھا۔ حبیب زمین پر بیٹھ گئے، سر کو پیٹ کر کہتے ہیں واہ مصیبتا، ارے یہ وقت بھی آنا تھا کہ فاطمہ کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کہیں، بس حبیب سے غربت حسین نہیں دیکھی گئی۔ حضرت حبیب نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا آقا مجھے اجازت دیں، یہاں نزدیک قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ رہتے ہیں، میں ان کو لے آؤں۔ کیوں حبیب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حبیب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر چند افراد اور آ جائیں گے، کیونکہ ابھی 2 آدمی آئے ہیں تو سیدہ اتنی خوش ہوئی ہے کہ ہمیں سلام بھجوایا ہے، اگر میں قبیلہ بنی اسد سے 2-4 افراد اور لے آؤں گا بنی ہاشم کے بچے خوش ہو جائیں گے، بنی ہاشم کے بچوں کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا، مجھے یہ اجازت دے دی جائے، میں حبیب کی خدمت میں عرض کروں گا حبیب آج تمہیں حسین کی اور آل محمد کی تنہائی کا اتنا احساس ہے، لیکن حبیب عصر عاشور جب حسین ابن علی ٹوٹے ہوئے نیزے کو پکڑ کر تمہیں آواز دیں اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن اوسجا، تو حبیب اس وقت حسین کی آواز پر ضرور لبیک کہنا۔ حسین اس وقت تنہا ہوگا اور خیمے کی جانب سے بنت علی تنہا دیکھ رہی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ اس ذکر کا اہتمام جن شخصیات نے، جن اداروں نے کیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بار الہ انہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے آبان و انصار میں قرار دے، انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔